آخرکار زاویہ زیمل اور فہد کی شادی کے لیے رضامند ہو ہی گیا۔ دوستوں، ملکت ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ جو کہ زیمل اور ہادی کے رشتے کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں تھا کہ ان دونوں کا رشتہ میں کسی صورت پہ نہیں کروں گا، اور وہ فہد کو بار بار کہتا ہے کہ تم میری بہن سے دور ہو جاؤ، میں کبھی بھی تمہاری شادی اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور زیمل کو بھی صاف صاف منع کر دیا تھا، لیکن اب ان کی شادی کروانے جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دوستوں، ہم دیکھیں گے کہ جو زاویہ ہے اب گھر نہیں آتا، پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے پریشان ہے؟ وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ زیمل کیونکہ فادی کو سمجھانے گئی تھی، فہد کو، کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرا بھائی جو ہے میں اس کی سائیڈ لوں گی، اور میرے بھائی کی عزت مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ تو جب یہ بات پتہ چلتی ہے زاویہ کو، تو زاویہ اندر ہی اندر خود سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو کتنی کتنی باتیں سنا دی، لیکن وہ صرف اور صرف میرے لیے اس سے ملنے گئی تھی اور اس کو انکار کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس کو میرا فیصلہ قبول ہے، پہلے بھی قبول تھا اور اب بھی اس نے قبول کر لیا۔ اس نے اپنی خوشیوں کا، جیسے کہتے ہیں، کہ گلا گھونٹ دیا میری خاطر، اور میں نے اس کو کتنی بری بری باتیں سنا دی۔ وہ میری بہن ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے وہ گھر سے باہر رہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے۔ اور جب زیمل دیکھتی ہے کہ بھائی گھر پہ نہیں آیا اور کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ جاتی ہے سوہا کے پاس، سوہا کو کہتی ہے کہ بھائی گھر نہیں ہے، پلیز کچھ کرو بھائی، کہیں کچھ کر نہ لے، بھائی بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو سوہا جو ہے کال کرتی ہے، لیکن زاویہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور بار بار وہ کال کیے جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرے جو کرن ہے، کرن جو ہے اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ آتی ہے اور آ کر سوہا کو پریشان کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس کو کال کیوں کر رہی ہو، تمہیں کال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کال میں اس کو کروں گی اور میری کال وہ اٹھا بھی لے گا۔ اس کے بعد وہ کرن جو ہے اس کو کال کرتی ہے اور واقعی ہی وہ کال اٹھا لیتا ہے، اور کرن کہتی ہے کہ کہاں ہو زاویہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں باہر ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں آؤں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں آنا؟ وہ کہتا ہے کہ بس میں نہیں آ سکتا، گھر میں نے نہیں آنا، اور جب میں نے آنا وہ میں آ جاؤں گا، تم لوگ کھانا کھا کے سو جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم آ جاؤ۔ زیمل نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور زیمل بھی رو رو کے پاگل ہو گئی ہے، وہ پریشان ہے کہ بھائی باہر ہے، آخر کیا ہوا ہے ایسا۔ تو جو زاویہ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ میرا ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور اس کے بعد کرن جو ہے وہ کال کٹ کر دیتی ہے، اور سوہا سے کہتے کہ دیکھا میری کال اس نے اٹینڈ کر لی، تمہاری کال اس نے نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی تمہاری آواز سننا پسند کرتا ہے، اور تم ایک ملازمہ ہو اور میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، اس وجہ سے اس نے میری کال اٹینڈ کر لی۔ اور زیمل جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بھائی نے اس وجہ سے کال تمہاری اٹینڈ کی ہے کیونکہ بھائی کو پتہ ہے کہ سوہا جو ہے میرے ساتھ ہی ہوگی، اور اس وجہ سے اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، اور تمہارا اس کو پتہ ہے کہ یہ تو سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے اور فضول کی باتیں اس نے کرنی ہے، تو اس وجہ سے تمہاری کال اٹینڈ کر لی کہ اس سے یہ پوچھے گی بھی تو اپنے ہی بارے میں کچھ باتیں پوچھے گی، تو یہ زیادہ گہرائی تک نہیں جائے گی۔ تو لیکن یہاں پہ جو جب یہ بات سنتی ہے کرن، تو کرن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے یہاں سے نکل کر، اور زیمل جو ہے وہ سوہا سے کہتی ہے کہ بھائی آج تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد زاویہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد زیمل جو ہے خود کھانا لے کے آتی ہے اور اپنے بھائی کو کھلاتی ہے، اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بتا کر نہیں گئی، میں اس لیے بتا کر نہیں گئی کہ مجھے لگا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گی تو تم مجھے کبھی جانے ہی نہیں دو گے، اور میں صرف اور صرف اس سے یہ کہنے گئی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں اپنے بھائی کی مرضی سے ہی شادی کروں گی۔ زاویہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جس سے میں تمہاری شادی کرنے والا ہوں تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی، اور تم کبھی بھی مجھ سے شکوہ شکایت نہیں کرو گی۔ یہاں پہ زیمل جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں بھائی، آپ نے جو بھی سوچا ہوگا میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا، اور وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد زیمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور سوہا بھی اس کے پیچھے جب جاتی ہے تو سوہا کو زیمل اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے، تو مجھے بتاؤ میں کون سا سوٹ جو ہے وہ صبح پہنوں، اور وہ سوٹ دکھانے لگتی ہے۔ تو جو سوہا ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہاری شادی تمہارا بھائی کر رہا ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جس کو تم جانتی بھی نہیں ہو، پھر بھی تم اتنی خوش ہو اور تم سوٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو جو زیمل ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرے بھائی کی جس میں خوشی ہے میں وہی کروں گی، محبت بے شک میں فہد سے کرتی ہوں، لیکن اب میں صرف اور صرف اپنے بھائی کی خاطر اس کو بھول جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی، کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا اور ہمیں اتنا بڑا کیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی باتیں مانیں، اور
محبت اگر قسمت ہوئی تو ضرور مل جائے گی، اور میں کبھی بھائی کا دل نہیں توڑ سکتی، بھائی کی جو عزت ہے میں کبھی خراب نہیں کر سکتی، اس لیے میں بھائی کے کہنے پہ کہیں پہ بھی شادی کر لوں گی۔ تو وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے، اور زاویہ سہا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں زیمل کو دیکھنے کے لیے، زیمل کا رشتہ پکا کرنے کے لیے، تم جلدی سے کھانا بنا لو اور ہر ایک چیز اچھے طریقے سے بنانا تاکہ کوئی شکایت نہ رہے، اور بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ سہا جو ہے اسے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی بہن کو کیوں ذلیل کرنا چاہتے ہو، وہ اگر پسند کرتی ہے فہد کو تو تم فہد کے ساتھ اس کی شادی کرو، تم کیوں اس پہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ایسے تھوپ رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم خاموش رہو اور اپنا کام کرو، جو میں نے تمہیں بولا ہے تم وہ کرو، جا کے تم کھانا تیار کرواؤ اور باقی باتیں چھوڑ دو۔ اور زیمل کی رہی بات تو زیمل خوش ہو جائے گی، زیمل کو میں خوش کر دوں گا، اس کی تم ٹینشن نہ لو۔ اس کے بعد زیمل جو ہے وہ چلی جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں، جو مہمان آنے تھے وہ جب آتے ہیں تو زاویہ جو ہے ان کو بٹھاتا ہے اور ان کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو زاویار ہے وہ جاتا ہے اور جا کر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ زیمل سے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو زیمل جو ہے وہ آنکھیں نیچے کر کے آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ پاس آتی ہے تو جیسی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر وہ دیکھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سامنے فہد ہے، اور فہد کے والدین وہ ڈر جاتی ہے پہلے، اور تو اس کا بھائی زاویہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہی ہے تمہارے رشتے کے لیے آئے۔ تو زیمل کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی، تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری وہاں شادی نہیں کروں گا، اور تم نے جو ہے وہ فہد کو بھی بھگا دیا تھا، اور اب یہ سب کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فہد کو پہچان لیا، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، اس نے ایک بزرگ کی مدد کی، اپنی گاڑی میں اس کو ڈال کے اس کو لے کے گیا ہاسپیٹل، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ لیکن وہ رکا اور اس بزرگ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور اس کا علاج کروانے کے لیے لے گیا۔ اس کے بعد کل جب تم اس سے ملنے گئی تھی تو اس کے بعد بھی اس نے دلیری کا سامنا کیا، اور پہلی بار کسی نے میرا گریبان پکڑا، اور جس نے پکڑا وہ فہد تھا، اور فہد کی آنکھوں میں نے سچائی دیکھی ہے، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہاری شادی اسی کے ساتھ کی جائے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ۔ تو زیمل جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تم نے تو میری زندگی ہی آسان کر دی، میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تو اب زاویہ جو ہے وہ مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن کی جہاں خوشی ہے وہیں پہ میری خوشی ہے، میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فہد جو ہے وہ تم سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اب اس کے ساتھ تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ تو سہا جب یہ دیکھتی ہے اور سنتی ہے تو سہا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ زاویہ کا فیصلہ ہے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہے، اور آنے والے ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا، اور اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔